9 محرم کو حملہ آور ہوا ہے ابن سعد، سید عرش مقام نے فرمایا کیا چاہتا ہے یہ؟ سرکار عباس گئے ہیں، سرکار علی اکبر گئے ہیں، کہا وہ کہتے ہیں کہ بس آرڈر سخت ہیں، آج جنگ لڑیے یا بیعت کیجیے۔ فرمایا بیعت نہ کرنی ہے نہ کریں گے، اور لڑنے کے ڈراوے ہمیں نہ دیں، ہم علی کے بیٹے ہیں، ہمیں لڑنا آتا ہے، ہم نے کسی سے سیکھنا ہے کہ لڑتے حق کے لیے کیسے ہیں۔ اب یہ 2 سطریں دھیان کیجئے گا، فرمایا کہ ان سے کہو لڑنا ہے تو کل لڑ لینا، آج کی رات ہمیں دے دو۔ اگلے لفظ اگر واقعی دل میں حسین بستا ہو تو اگلے لفظ عمل کے لیے کافی ہیں۔ امام کریم نے قسم کھا کر فرمایا، جمعرات کا دن 9 محرم 61 ہجری دوپہر کا وقت، اپنے خیمے میں سید نے قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تلاوت قرآن سے بڑی محبت ہے، میں صدقے قربان، میں فدا نثار، اللہ کی قسم مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت ہے، کل لڑ لینا، آج میں قریبیوں کو کچھ وصیتیں کر لوں اور باقی میں آج کی رات تلاوت قرآن میں اور سجدوں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اصل حسینی کہتے ہیں۔ اور دیکھیے میرا تو اپنا ذوق عقیدت ہے، میں تو ان کریموں کے لیے لفظ بھوکے کبھی استعمال ہو جاتا ہو، کبھی ہوا ہو، لیکن پوری جب توجہ رہتی ہو تو میرا دل نہیں مانتا میں ان کے لیے یہ لفظ بولوں، میرا اپنا ذوق ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ آج تیسری شب ہے روزے کی سی حالت میں، آج تیسری شب ہے، اس روزے کی سی حالت کو تیسری شب آ گئی ہے، کسی خیمے سے ہائے وائے کی صدا نہیں، نہ شکوے ہیں نہ واویلا ہے، بلکہ پورے کے پورے شب عاشور میں آل اطہار کے خیموں سے یا ذکر رحمان کی آواز آ رہی تھی یا تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، حمد شاکرین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی عظیم الرجا و عمیم الجود والعطاء سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ۔ سرور عالم، شفیع اعظم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ، تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے فرمایا، سب لوگوں سے خطاب کیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے دنیا جہاں کے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا۔ سبحان اللہ۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں، مفسرین کرام نے بیان کیا کہ برہان کا تفسیری معنی یہ ہے کہ پہلے نبی رسول تشریف لائے، معجزے لے کر آئے، لیکن فرما اب جس حبیب کو بھیج رہا ہوں وہ معجزے لے کر نہیں بلکہ سر انور سے قدم نازنین تک معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے کسی معجزے کو 2025 میں بھی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو وہ قرآن مجید ہے۔ واہ واہ واہ۔
یہ معجزہ جاویداں ہے، کتاب زندگی ہے، اس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ پچھلی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ کتابیں اور صحیفے صرف نبیوں کو حفظ ہوتے تھے، ان کی بعض صورتیں امت کو حفظ ہوتی تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت امت کے سپرد کی گئی، اور اس وجہ سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ دور کے بدلتے بدلتے کتاب میں تغیر آیا، تبدیلی آئی، تحریف ہوئی۔ لیکن جب اس کتاب کی باری آئی جو آخری نبی پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، 3-4 حدیثوں کا مجموعہ عرض کر رہا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میری مسجد آخری مسجد ہے، میری کتاب آخری کتاب ہے، اور میری امت آخری امت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو آخری نبی پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب ہے، اس کتاب مبین کا آپ انداز دیکھیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت امت کے سپرد نہیں کی، بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور واضح فرمایا کہ اس کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس امت کے 14 15 سال 13 سال کے بچوں کو قرآن حفظ ہے۔ ایک ہے کتابی صورت میں ہونا کہ کتاب ہی میں رہے، کچھ مٹ جائے تو بدل جائے، اس میں کچھ اور ایڈ کر دیا جائے۔ پر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں صرف اور صرف انا اعطیناک الکوثر اور ان شانئک ھو الابتر یہ پڑھوں تو یہ بچے ابھی مجھے ٹوک دیں گے کہ تم بیچ میں سے آیت چھوڑ گئے ہو۔ اندازہ کیجئے ایسی حفاظت، گویا واضح فرما دیا کہ اگر کوئی بدبخت جیسے یہ مختلف دشمنان اسلام قرآن پاک کو معاذ اللہ اپنی جلن کا اظہار کرتے ہوئے آگ لگانے کی ناپاک حرکت اور اس کی شرمناک ویڈیوز کو عام کرتے ہیں، تو ان کا منہ پہلے سے بند کیا ہوا ہے کہ ورقوں کو جلا لو گے، سینوں کا کیا کرو گے؟ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات۔ اس مہربان نے اس کی حفاظت اس انداز پر فرمائی ہے کیا بات، کہ سینے سینے میں قرآن محفوظ کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ آپ دیکھیے حرمین شریفین کے اندر، وہ بھی اس رمضان شریف میں بھی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئیں سوشل میڈیا پر، کہ وہاں کے بڑے بڑے جو امام مساجد ہیں وہ بھی اگر بھول رہے ہیں تو پیچھے سے لقمہ آ رہا ہے۔ گویا کہ شرق ہو یا غرب، دنیا کا کوئی خطہ ہو، قرآن کریم بدل نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اچھا، بعض لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے دعوے کے بعد یہ افواہیں بھی اڑائیں جو گزشتہ چند سالوں سے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں کچھ گھٹا ہے، قرآن میں کچھ بڑھا ہے۔ تو مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے ایسے حضرات کے جواب کے لیے کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور اس کا تیسرا حصہ حدیث کا یہ ہے علی جہاں بھی ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اگرچہ پہلی بات ہی بنیادی ہے کہ اللہ فرماتا ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے، آپ اس حدیث کو لے لیجئے تو بھائی صاحب جس قرآن کے ساتھ علی ہو اس قرآن کو بدل کون سکتا ہے؟ کیا بات، کیا بات۔ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، لہذا اس میں چینج نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ شاعری، تاریخ، سیاست، معیشت، مذہب، کسی عنوان کی کتاب لیں تو آپ کو اکثر اس کے شروع میں 2 ورق نظر آتے ہیں، ایک پبلشر کی طرف سے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر اشاعتی عمل میں کوئی غلطی ہو
تو یہ پچھلے وقتوں میں ہوتا تھا، یہ ہمارا ڈاک ایڈریس ہے، اس پہ خط لکھ دیں جب موبائل کی ہمہ ہمی نہیں تھی۔ اب یہ ہوا ہے کہ یہ فون نمبر ہے، اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر لیں۔ اور دوسرا ورق ہوتا ہے رائٹر کی طرف سے کہ میں نے اس مضمون کے ساتھ وفا کی پوری کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ انسان ہوں غلطی کا امکان موجود ہے، آپ کہیں بھی کوئی غلطی پائیں تو راقم کو مطلع کریں، آئندہ ایڈیشن میں اس کو بدل دیا جائے گا۔ لیکن جب ہم یہ کتاب اٹھاتے ہیں تو اس کے پہلے ورق پہ لکھا ہے لا ریب فیہ، کیا بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو لا ریب فیہ ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ او سخنورو، او نقطہ گرو، او نقطہ چینو، اگر تنقید بھی کی اینک لگا کے بھی پڑھنا ہے تو پورے تگڑے ہو کے پڑھو۔ ہم شروع میں کہہ رہے ہیں لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں، کیا بات، اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے۔ لیکن شک کیا گیا، شک کا نہ ہونا اور بات ہے، اور کسی شقی کا شک کرنا اور بات ہے۔ تو جو شقی تھے بدبخت جنہوں نے شک کیا تو پھر رب نے ان کو جواب دیا۔ قرآن پاک میں ہمیں شک والوں کے لیے 4 چیلنج نظر آتے ہیں۔ کتنے چیلنج بھائی صاحب؟ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں ہمارے یہ بہت سارے عوامی بھائی میرے دل کی طرف بیٹھے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا رخ ان کی طرف بھی کر رہا ہوں کہ باتوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ جس طرح تقریر شروع ہو گئی ہے اسی لیول پر وما علینا ہونا ہے، آپ کو ایکسٹرا انتظار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ غور کے ساتھ سنیں۔ 4 چیلنج ہیں قرآن کریم میں نے کہا نا یہ میرے کریم کا معجزہ ہے۔ پہلا چیلنج، تم شک کرتے ہو کہ میرا محبوب خود لکھتا ہے، تو میرا حبیب تو اکیلا ہو کے لکھ رہا ہے نا بقول تمہارے، تو تم سارے کٹھے ہو کے اس جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر ہو سکتا تھا کہ کل کوئی کہہ دیتا کہ وہ تو جی پوری کتاب کا کہہ دیا، ہمارے پنجابی میں کہتے اد پچدی تو ہو ہی سکتی سی، اگر ہمیں اس کا موقع دیا جاتا۔ تو پھر عرشوں کے مالک نے دوسرا چیلنج دیا، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ میرے بھائیو یہ قرآن کی بات سنا رہا ہوں میں، سبحان اللہ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ لیکن 10 صورتوں میں بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہاں پر تو ایک صورت یہ 250 پاروں کی ہے سورہ بقرہ، ہاں تو کچھ کم مضمون کی ہوتی تو وہ ہم لے آتے۔ تو رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اللہ اللہ، ناز کیجئے، کیا بات ہے، ناز کیجئے اپنی نسبت پر، اپنے مسلمان ہونے کی حقانیت پر، سبحان اللہ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اب یہ جو مم مثلی ہے، سرزمین گجرات پر ایک مرد قلندر گزرا جو صحیح معنوں میں حکیم الامت تھے، مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کیا رب نے ان کے قلم کو شستگی، شائستگی اور بانک پن بخشا تھا۔ حضرت حکیم الامت نے مم مثلی ہی پر بڑی حسین رمز بیان کی۔ انہوں نے کہا اس جیسی سے کیا مراد ہے؟ یہ اس محفل کا اشتہار ہے، کارڈ ہے، اس جیسا لے آؤ۔ تو مراد کیا ہے کہ اس جیسا گتا ہو، نمبر 2 اس جیسا رسم الخط ہو، نمبر 3 کاغذ کی اس جیسی کوالٹی ہو، نمبر 4 کلر میچنگ ایسی ہو۔ یہاں تو یہ بات آ جائے گی، ہاں اس جیسی خطاطی لاؤ، اس جیسا گتا لاؤ، کاغذ لاؤ۔ لیکن جب قرآن میں اس جیسا کہا ہے نا تو اس سے مراد ورق نہیں ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں یہ مراد نہیں ہے کہ اس جیسا ورق لے آؤ، اس جیسا رسم الخط لے آؤ، اس جیسی جلد لے آؤ، نہیں، مم مثلی سے مراد ہے ایسا کلام لاؤ جیسا میرے حبیب کی زبان سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ تو کہا کہ اب چیلنج ہو گئے 2،
پہلے تو محبوب جیسی زبان لاؤ. سبحان اللہ. کیا بات. اب وہ کون لائے؟ میرا امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کیا بات. اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو کہا ویسے ہونٹ لاؤ، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ایسے دندان پر نور لاؤ جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. تو جب ایسا دہن ہی نہیں لا سکتے، کیا بات ہے. ایسی زبان ہی نہیں لا سکتے، تو ایسا کلام کیسے لا سکتے ہو؟ ایک بات یہ ہو گئے 3 چیلنج. پوری کتاب لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، ایک سورت لے آؤ. اللہ اللہ. تم سے کوئی صورت بن پاتی ہے، یہ سواد والا لفظ بولے، واہ تم سے کوئی صورت بن پاتی ہے تو ایک صورت لے آؤ. واہ واہ واہ. اور احمدی بھی اکٹھے کر لو. ہم پابندی بھی نہیں لگاتے کہ 5 سے زیادہ کوئی اجازت نہیں، جتنے تمہارے احمدی ہیں. واہ جی واہ. تم تو عرب ہو، زبان کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہو، لے آؤ. لیکن اس کا جواب بھی نہ آیا. اور اب میں آپ کو اس موقع پر میں آپ سب کے لب کھلے دیکھنے کا مشتاق بھی ہوں، اور ان سے نکلنے والی آواز کا بھی مشتاق ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ وہاں تک آئیں تو پھر ضرور آئیں. کتاب لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، ایک سورت لے آؤ. یہ نہیں ہے تو چوتھا چیلنج دیا. اس کا ترجمہ میں مفہومی پنجابی میں پیش کرنے لگا ہوں. فرمایا یہ بھی نہیں نا کہ پھر اے دے ورگی ایک گالی لے آؤ. ایک بات اس جیسی لے آؤ، ایک بات لے آؤ. اور یاد رکھیے 2025 ہے، زمین و آسمان کے فاصلے ناپے گئے، مریخ زحل عطارد مشتری کو مسخر کرنے کے افسانے ہم سن رہے ہیں. مریخ میں کالونیاں کاٹنے کی مشورے چل رہے ہیں، وہاں کی مٹیاں تجزیاتی لیبارٹریوں میں لا کر ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے. ابھی بھی ایک ملک کے افراد کچھ ماہ وہاں بھٹک کر گزار کر واپس پلٹے ہیں. خلائی شٹلوں کا دور ہے. اس ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی مائی کا لال ایسا نہ ہے جو کہے کہ یہ دیکھو ہم اس جیسی صورت لے آئے. اللہ اللہ. یہ آپ کا زیادہ سبحان اللہ کہنے کا موقع ہے. سبحان اللہ. کیا بات. اب کہو لطف کے ساتھ، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماشاءاللہ. پھر اس کتاب کی آپ عظمت کا اندازہ کریں. ارادہ کر لیا تلاوت کا، جی کر لیا، فما خبردار اس کو چھونا بھی نہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ. کیا بات. آپ غور کریں کہ جو کتاب ہاتھ لگانے والے کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اسے پاک کر دیتی ہے، کیا بات. اس کی تلاوت دلوں کو کس قدر مزین کرتی ہوگی، مصفح کرتی ہوگی. بے شک. مولا وضو کر لیا، چلو پکڑو کتاب. امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان ذوات قدسیہ کے بارے میں منقول ہے کہ یہ اس کو بوسہ دیتے، سبحان اللہ. نسخہ اقدس کو لیتے، قرآن پاک کو چومتے. سبحان اللہ. فرما آپ پڑھنے لگے ہو تو یہ شاعری نہیں ہے، کیا بات. یہ کوئی ہسٹری نہیں ہے اس میں سارا کچھ ہی. اللہ اللہ. تبیانا لکل شیء. واہ جی واہ. واہ واہ واہ. نوجوانوں ساری دیہڑی موبائل پہ لگاتے ہو، کبھی قرآن کے اسرار و رموز کی دنیا میں بھی آؤ. کہا میں بڑی ٹینشن میں ہوں اور اب کیا دل کرتا ہے، پوٹری کو دل کرتا ہے، شاعری پڑھنے کو، شاعری کو دل کرتا ہے. پھر تمہیں کو غزل خاں چاہیے جو مترنم لہجے میں پڑھے، تو کہا کہ کچھ دل کا غم ہلکا ہو جائے گا. کہاں غزل خاں ڈھونڈتے ہو اور کہاں غزلوں کو ڈھونڈتے ہو، کبھی قرآن کی چوکھٹ پر آؤ. اللہ.
کبھی اس کو درد اور سوز سے پڑھ کے دیکھو. کیا بات ہے. پڑھنا نہیں آتا تو پھر اس کو سن کے دیکھو. واہ جی واہ. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے دن ہی آپ اس کے اثر و تاثیر سے متاثر ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے کہ دل پہ زنگ ہے. یہ اینک ہے نا اینک, اس پہ گرد و غبار لگ جائے تو دکھنا تھوڑا ماند پڑ جاتا ہے. ٹیشو لیجئے, صاف کیجئے, پھر کیجئے تو اب اوپن ہو جائے گا. دل کی اینک پر زنگ چڑھا ہوا ہے, دھیرے دھیرے قرآن پڑھتے جاؤ, زنگ اترتا جائے گا اور منظر صاف دکھتا چلا جائے گا. لطف آئے گا, کیا بات. سرور آئے گا. یہ راحت کا سما ہے. تو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پوٹری نہیں ہے, یہ تاریخ نہیں ہے, یہ ناول نہیں ہے, سسپنس ناول نہیں ہے, قرآن ہے. اللہ اللہ. اس لیے وضو کر لیا ہے, اب پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو. سبحان اللہ. ابھی تک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے. کیا بات ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی جی. قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے. اعوذ باللہ پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس تعوذ کا اس کے معنی پر غور کریں تو گویا بندہ رب کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ مولا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں, کتاب بڑی عظیم ہے, شیطان بیچ میں رخنا ڈال دے گا, لہذا مہربانی کر دے, مجھے ضرورت ہے تیری پناہ کی. اللہ اللہ اللہ. غور رہے گا بھائی صاحب, مکمل غور رہے گا. جی جی. مہربانہ مجھے اپنی پناہ دے دے. کیا بات کیا بات. میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اس مرکز اہل سنت مدرسہ لاثانیہ انوار القرآن میں آنے والوں, ہجے بھی تلاوت شروع نہیں ہوئی, پاک بھی کر دیا, رحمان کی پناہ میں بھی آ گئے. اللہ اللہ. جو تلاوت سے پہلے اتنی برکتیں دے رہی ہے کتاب, ہائے ہائے. واہ. یوں کہہ لیجئے جو دروازے پر ہی اتنا کچھ بٹ رہا ہے ہائے ہائے. واہ. تو اندر گلستان کا عالم کیا کیا ہو. بات ہے. کیا بات ہے. بہت خوب. ہم سمجھ نہیں پائے, ہم اس کتاب مبین کے مقام اور مرتبے کی کیفیت کو سمجھ نہیں پائے. بڑی معذرت کے ساتھ عرض ہے. ہم نے نعرے لگائے کہ ہم محب اہل بیت ہیں, ہم محب صحابہ ہیں, ہم محب اولیاء ہیں, لیکن ہمارے دعوے زبان کے آخری کنارے کو بھی کراس نہیں کرتے. کجا کے حلق میں آئیں, کجا کے دل تک آئیں. محب اہل بیت ہو تو مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے. واہ 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 واہ. روزانہ. کیا بات. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اثنائے کلام لکھا کہ مولا مرتضی سواری کی رکاب میں ایک قدم رکھتے اور قدم رکھتے ہی قرآن پڑھنا شروع کرتے, اور دوسری رکاب میں قدم رکھنے سے پہلے ختم قرآن ہو جاتا تھا. واہ واہ. سبحان اللہ کہنا ختم قرآن سے مشکل نہیں ہے. بڑی گل. تو کہا یہ تو سیاستہ میں نہیں ہے. تو سیاستہ میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جو سیاستہ میں ہوگا وہی اتھینٹک ہے. سیاستہ سے پہلے بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں. مربوط کتاب جو سیاستہ سے پہلے حدیث کی ہے, جو باقاعدہ چیپٹر کے ساتھ ہے, وہ موطا امام مالک ہے. امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ کی مصنف ہے. امام اسی طریقہ کے ساتھ امام کے استاد حضرت امام ابن راہوے کی مسند ہے, مسند اسحاق ابن راہوے. یہ سب بخاری سے پہلے کی کتاب ہے. مصنف عبد الرزاق بخاری سے پہلے کی کتاب ہے. تو چلو اس کی نظیر ہم آپ کو بخاری سے سنائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار سیدنا داؤد علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ زبور اتری. زبور کا کلام کا جو حجم ہے وہ قرآن پاک سے تقریباً ڈبل تھا. واہ. یہ 30 سپارے ہیں نا, تو مان لیں 60 سپارے ہوں, اتنی زبور ہے.
بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام خدام کو حکم دیتے کہ سواریوں پہ زین کسو، واہ پنجابی میں کہہ لے کاٹھیاں کس دیو کوڑیاں تے، تو خدام وہ زین کسنا شروع کرتے اور سرکار داؤد زبور کی تلاوت شروع کرتے، زین کسنے سے پہلے پہلے زبور کی مکمل تلاوت فرما لیتے تھے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولا مرتضیٰ روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے۔ بہت بہت بولے ہم علی والے ہیں، اس سے بڑا نصیب کیا ہو کہ ہم علی والے ہوں۔ کیا بات علی والے ہو تو جنتی ہو، پر علی والوں کی جو سیرت ہے واجبہ کتنی مدت بیت جاتی ہے۔ اب ہمارے رمضان شریف میں آگے بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کا معمول تھا، اور جب سے یہ ہاتھ میں موبائل آیا ہے اس بدبخت نے وہ چیز بھی ہم سے چھین لی۔ ایک قرآن اس طرح پڑھ لیتے تھے شیر خدا، اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے عموماً تیز اسپیڈ میں حفاظ پڑھتے ہیں اور یعلمون پر رکوع کرتے ہیں اور تعلمون سمجھ میں آتا ہے تو رکوع کرتے ہیں، سننے والے مکمل مزے سے سن رہے ہوتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں رب والوں کے وقت میں برکت ہوتی ہے، جب وہ چلتے ہیں تو وقت ٹھہر جاتا ہے، یہ کمال ہوتا ہے ان کے۔ اہل بیت کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ماشاء اللہ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا، راوی کہتا ہے میں حج سے واپس آیا، راستے میں نے ایک قافلہ ٹھہرا ہوا دیکھا، مجھے پتا چلا کہ سید الشہداء امام عرش مقام حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ان کا قافلہ کوفے جا رہے ہیں، تو کہا میں رک گیا کہ حضور کی زیارت کروں، اور جب میں سید کے خیمے میں گیا اللہ میں اپنے لفظوں میں کیا عرض کروں، اللہ میں ابھی آپ سے ہم آہنگی کی کوشش کر رہا ہوں اور ہم آہنگی میں سارا وقت گزر جائے گا۔ کہا کہ خیمہ 2 نوروں سے چمک رہا تھا، خیمہ 2 نوروں سے چمک رہا چمک تھا، رہا تھا، واجبہ واجبہ ایک نور تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، کیا بات اور دوسرا اس نور کی گود میں نور تھا اور وہ قرآن پاک ہے۔ بڑی گل بہت خوب بہت خوب کہا امام مظلوم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور سید عرش مقام کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، یہ ہے اہل بیت کا قرآن سے محبت۔ اللہ اللہ کیا بات اور ابن کثیر ہو، ابن جریر ہو و دیگر اجلہ مورخین و محدثین ہو، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے، اور میں آپ سے بس اتنا مطالبہ کروں گا، بہت زیادہ گفتگو باقی نہیں ہے، بس کچھ گھڑیاں اس موبائل سے اس کو طلاق حسن دے دیجئے اور محفل کے بعد رجوع کیجئے گا، غور کے ساتھ سنیے گا۔ بہت خوب 9 محرم کو حملہ آور ہوا ہے ابن سعد، سید عرش مقام نے فرمایا کیا چاہتا ہے یہ، سرکار عباس گئے ہیں، سرکار علی اکبر گئے ہیں، کہا وہ کہتے ہیں کہ بس آرڈر سخت ہیں، آج جنگ لڑیے یا بیعت کیجیے، فرمایا بیعت نہ کرنی ہے نہ کریں گے، اور لڑنے کے ڈراوے ہمیں نہ دیں، ہم علی کے بیٹے ہیں، ہمیں لڑنا آتا ہے، ہم نے کسی سے سیکھنا ہے کہ لڑتے حق کے لیے کیسے ہیں۔ اب یہ 2 سطریں دھیان کیجئے گا، فرمایا کہ ان سے کہو لڑنا ہے تو کل لڑ لینا، آج کی رات ہمیں دے دو، اگلے لفظ اگر واقعی دل میں حسین بستا ہو تو اگلے لفظ عمل کے لیے کافی ہیں۔ امام کریم نے قسم کھا کر فرمایا، جمعرات کا دن 9 محرم 61 ہجری دوپہر کا وقت، اپنے خیمے میں سید نے قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تلاوت قرآن سے بڑی محبت ہے، اللہ اللہ میں صدقے قربان، میں فدا نثار، اللہ کی قسم مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت ہے، کل لڑ لینا، آج میں قریبیوں کو کچھ وصیتیں کر لوں اور باقی میں آج کی رات تلاوت قرآن میں اور سجدوں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اصل حسینی کا، اور دیکھیے میرا تو اپنا ذوق عقیدت ہے، میں تو ان کریموں کے لیے لفظ بھوکے کبھی استعمال
ہو جاتا ہو، کبھی ہوا ہو، لیکن پوری جب توجہ رہتی ہو تو میرا دل نہیں مانتا میں ان کے لیے یہ لفظ بولوں. میرا اپنا ذوق ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ آج تیسری شب ہے روزے کسی حالت میں. آج تیسری شب ہے، اس روزے کی سی حالت کو تیسری شب آ گئی ہے، کسی خیمے سے ہائے وائے کی صدا نہیں، نہ شکوے ہیں نہ واویلا ہے، بلکہ بیٹا توجہ کرنا، دیوار والوں توجہ کرنا. ہم بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور بہت کچھ گوا کے آئے ہیں، اور بے توجہی والے لوگ ہمارے شہر میں بہت ہیں. اس کے لیے اگوگی کا انتخاب کیوں؟ یہ چیزیں تو ہمارے گھر میں دستیاب ہیں. ہاں، میں اس مقام پہ اکثر کہتا ہوں، وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ اگر میری قسمت میں سر ہی پھوڑنا ہے تو پھر تیرا ہی سنگ آستہ کیوں. ہاں، پتھر تو جگہ جگہ دستیاب ہے. تو اس لیے متوجہ رہیے اور غور کے ساتھ سنیے. ہماری تقریریں برائے فروخت نہیں ہیں، بہت خوب. ہم تو ایک درد دل ہے جو لے کر کریا پھرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. سلطان صاحب فرمایا تھا، گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے بنجارے ہو. تو عرض کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں کہ پورے کے پورے شب عاشور میں آل اطہار کے خیموں سے اللہ اللہ یا ذکر رحمان کی آواز آ رہی تھی یا تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. سبحان اللہ. اور شام کے بازاروں کو کون بھول سکتا ہے؟ جب سر انور تن سے جدا ہو، وجود پر نور کربلا معلیٰ میں ہو، اللہ اللہ اللہ. اور سر نیزے کی نوک پر ہو، اور سید کے وہ ہونٹ کے جنہیں حضور چوستے ہیں، واہ واہ واہ. ہاں، اس سے قرآن کی تلاوت کی مد بھری آواز آئے. واہ واہ واہ. اور میں حضرات علماء کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں، سید نے واہ شام کے بازاروں میں نیزے کی نوک پر تلاوت کر کے اللہ اللہ. بل احیاء کی تفسیر دکھائی ہے. کیا بات کیا بات. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. اللہ. تفسیر دکھائی. جاری رہے گا انشاءاللہ. تو ان کا قرآن کے ساتھ یہ شغف ہے، کیا بات. یہ تعلق ہے، یہ وابستگی ہے. اور مولا مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ زکیہ عابدہ کاملہ متوکلہ عالمہ محدثہ فقیہہ زکیہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارکہ وسلم چکی چلاتے وقت بھی قرآن پڑھا کرتی تھی. چکی چلاتے زندہ باد. سیدہ کریمہ چکی چلاتے وقت قرآن پڑھتی تھی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ محب کدھر ہیں؟ عاشق کدھر ہیں؟ کیا بات. آج مائیں چھوٹے بچوں کو بھی توجہ بٹانے کے لیے موبائل پر گیت لگا کے دے رہی ہیں، اور وہ مائیں گود میں لوریاں بھی قرآن کی تلاوت کی دیا کرتی تھی. رزلٹ کیا ہے؟ قاتل، لٹیرے، ظالم، راشی، ملاوٹی، سود خور ان کوکوں سے جنم لے رہے ہیں. مٹی تو وہی تھی، ساقی نم نہ ہوا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز. امیر المومنین، امام المتصدقین، خلیفہ اول بلا فصل، افضل الخلق بعد الرسل، امیر کشور محبت
سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ جب حرم شریف میں نماز کے اندر قرآن پڑھتے تھے آنکھوں سے اشک جاری ہوتے اللہ اللہ مکہ کے بوڑھے بچے عورتیں بڑی ہی ملائمت کے ساتھ صدیق پاک کو دیکھتے تھے، ان کے چہروں پہ اداسی چھا جاتی تھی کہ بابا رو کیوں رہا ہے۔ قرآن اتنی مضبوط کتاب ہے کہ صدیق پاک کی تلاوت سے کفر کھٹک گیا۔ اللہ اللہ بولے یہ تو خطرہ ہے۔ کیا بات، سیم اسی چیز کا اظہار ہندو پنڈت آج ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہندوستان کو یہ کلیئر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ یہ ہندوازم کا دیش ہے اور یہاں ہندوتا ہی چلے گی، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہند میں مسلمانوں کے مدرسے ہیں اور یہ وہ کتاب پڑھا رہے ہیں جہاں پر بتوں کا رد ہے، ایک واحد کے آگے سجدے کا ذکر ہے، جہاں جہاد کا حکم ہے۔ میں حیران ہوں کہ قرآن کو غیر سمجھ گیا۔ کیا بات، یہ جو ہم اپنے کہلاتے ہیں یہ کب سمجھیں گے؟ سمجھ رہے بات کو؟ جی تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو واضح طور پہ کہہ دیا آپ یہاں کھڑے ہو کے اب قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہمیں تو خطرہ ہے کہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر ہمارے بچے کلمہ پڑھ لیں گے، ہماری عورتیں کلمہ پڑھ لیں گی۔ سبحان اللہ۔ صدیق کا اسلام اتنا تگڑا ہے کہ صدیق قرآن پڑھے تو کفر کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ان کی تلاوت قرآن کا ہے۔ امیر المؤمنین، امام المتقین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، سبحان اللہ، سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین، سبحان اللہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، واجبہ، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ واجبہ، کیا بات، سرکار ذو النورین جب مکہ شریف رونق افروز ہوتے، آپ میں سے کتنے بھائی ہیں شاید جو ابھی اسما میں عمرہ کر آئے ہوں، کتنے لاکھوں لاکھ وہاں گئے ہیں، جو ہم میں سے پہلے ہو آئے ہیں، گئے تو ہم بھی مکہ شریف، ہمارے معمولات کیا رہے اور سرکار ذو النورین کے معمولات کیا تھے، سنیے۔ سبحان اللہ، نماز عشاء کے بعد واہ واہ، سرکار ذو النورین حجر اسود کی سیدھ میں کیا بات، 2 رکعتوں کی نیت مانگتے اور ان 2 رکعتوں میں مکمل قرآن پاک پڑھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور حضرت ذو النورین کو عشق تھا قرآن سے، کیا بات، حالانکہ قرآن پاک جمع صدیق پاک کے دور میں ہوا، پر آج بھی جامع القرآن کا جو لقب ہے وہ حضرت ذو النورین سے جڑا ہے، کیونکہ آپ نے سب کو ایک قرات پہ جمع کیا، واہ واہ، ایک نسخے پہ جمع کیا، ماشاء اللہ، اور قرآن سے ان کی والہانہ محبت کا طریقہ اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ جب شہید ہوئے ہیں تو سامنے قرآن تھا، اللہ اللہ، بے شک، اور آپ کے مقدس مطہر خون کے قطرے اللہ، قرآن کے ورق پہ آئے۔ حشر میں حدیث میں مضمون ہے جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اللہ ذو النورین آپ کا مرتبہ، کیا بات ہے، کیا بات، وضو کی حالت، روزے کی حالت، شہر رسول اقدس مدینہ پاک، سامنے قرآن۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، شان صحابہ و اہل بیت، زندہ۔ اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ کی زوجہ پاک نے کہا ظالموں، آج تم نے اس کو شہید کیا ہے، آج تم نے اس کو شہید کیا ہے جو ہر رات میں ایک قرآن پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، اور یہ جو آپ حفاظ سے تلاوتیں سنتے ہیں، مصلے سنتے ہیں، یہ جو خوبصورت کر کے قرآن پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام مختلف صفات کے حامل ہیں، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفسر، کوئی کسی کو شاعری پر دسترس، کسی کو نسبوں پر دسترس، کوئی علم رویا میں امام. اور قرات قرآن میں میرے کریم کے صحابہ میں سے ایک بہت بڑا نام ہے، وہ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بہترین قاری قرآن. اب میں کتنے بھی لفظ جوڑ کے لاؤں، کیا بات، زینت القراء، فخر القراء، صدر القراء، فخر القراء، یہ ہمارے ہوتے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے. ابھی عرض کرتا ہوں سنیں. ایک دن جان نے فرمایا ابی مجھے قرآن تو سنا. اللہ اللہ، اب اس کے آگے بھی آپ کو کوئی ترجمہ چاہیے سبحان اللہ کہنے کے لیے. کیا بات، آپ کبھی اس کا لطف تو لیں، حضور فرما رہے ہیں. کیا بات، من چل تلاوت کر کے سنا. واہ جی واہ، کیا بات، واہ جی واہ، کیا نصیب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں پر ہمارے حفاظ کرام چونکہ میں سب سے واقف نہیں ہوں، تو مثال کے طور پر داتا حضور کے مزار شریف پہ، گنج شکر کے مزار شریف پر، یا علی پور سیدہ شریف کے عرس پر کسی کو تلاوت کا موقع ملا ہو تو وہ کہتا بھائی صاحب میں نے وہاں دربار پہ تلاوت کی ہے. واقعی بندے کو فخر تو ہوتا ہے. پر حضرت ابی کے بارے میں کہاں سے لفظ ڈھونڈ کے لائے، کیا بات، جن کو محبوب خدا فرمائے مجھے قرآن سنا. واجب، انہوں نے پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کی میرا ماں باپ آپ پہ قربان، حضور پہ تو قرآن اترا ہے، میں حضور کو کیا سناؤں. فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ تجھ سے قرآن سنوں. بس یہ سننا تھا، آنکھوں سے اشک ٹپک پڑے. حضور رب نے فرمایا، ہاں فرمایا رب نے فرمایا. کیا بات ہے. ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبح فرمایا میں راتی لنگے ہیں تیرے گھر کولوں، تو بڑا سونا قرآن پڑھنا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ. ماشاءاللہ. اچھا آپ پتہ نہیں کوئی دور چلے جاتے ہیں بہت خوب، اور ہمارا تو آگے بڑھنے کو دل نہیں کرتا. اللہ. یہ کچھ چھوٹی سی بات ہے، تو قرآن بڑا سونا پڑھنے. میں راتی لنگے ہیں تیرے گھر کولوں، کیا بات، میں پہ سندا رہے ہیں تیرا قرآن. واجبہ، اور میں قربان حضور کے ان مریدوں پر اور جن کو سند رب نے دی کل وعد اللہ الحسنہ. ہاں کیا عقیدتیں اور کیا عقیدے ہیں ان کے. انہوں نے پتا آگے سے کیا عرض کی حضور جے کتے میں نے پتا ہوندا نا کہ حضور میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور سونا کر کے پڑھتا، اور سونا کر کے پڑھتا. سمجھیے اس لطف سے آشنائی پانے کی کوشش کریں. ٹینشنوں میں ہیں، بہت سی ٹینشنیں ہیں آج کے معاشرے کے اندر. تعلیمی پرابلمز ہیں، تعلیم کمپلیٹ ہونے کے بعد جاب کا پرابلم ہے، پھر سوشل میڈیا اور بد نگاہی کے اثرات یہ ہیں کہ وہ پسند کی شادیوں کے چکر میں پڑ گئے. اس سے وہ تعویذ دھاگے والوں کی بھی دکان خوب چمکی محبوب قدموں میں. تو یہ محب کیسا ہے جو محبوب کو قدموں میں لانا چاہتا ہے، رموز محبت سے واقف ہی نہیں ہے. محبوب کے تو قدموں میں سر رکھا جاتا ہے، لیکن محبت ہو تو کیا بات، کائنات میں ایک ہی محبوب ہے. بے شک، کیا کہیں آپ سے جناب. میں تو اتنا جانتا ہوں کائنات میں ایک ہی محبوب ہے، اسی محبوب کی وجہ سے کائنات ہے، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے میرے امام نے کہا دل ہے وہ دل، وگرنہ یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کیا بات، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے.
میرے شیخ کریم، میرے مربی و مولا حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ علیہ سمندری شریف، میں ان کا غلام بے دام ہوں۔ آپ سفر حرمین شریفین پہ بالکل تیاری تھی تو مجھے فرمایا کہ قطب نما چاہیے۔ یہ اللہ والے بڑے تقوی والے ہیں، ہر چیز کا خیال، ہر چیز کا لحاظ۔ آج تو ہم بھی جاتے ہیں تو ہمارا ایک ہی فخر ہے، انہوں نے آخیا جی وہ حرم ویو ہے ہوٹل میرا، حرم ویو مطلب اوپر سے ونڈو سے کعبہ نظر آتا ہے۔ تو بھائی صاحب یہ کیا بات ہوئی ہے کہ اسی پہ فخر چلتا رہے کہ میں اس ہوٹل میں رہا ہوں؟ گل تو ہے کہ وہ کعبے والا بھی کو دل چ وسیا ہے کہ کوئی نہیں؟ اگر وہاں جا کے بھی بیگانہ ہی رہا ہے تو کعبہ تو یہاں بھی مسجدوں میں تصویر لگی ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، پر قریب جا کر بھی دور ہی رہے۔ سمجھا رہی ہے بات کی؟ وہ تو یوں ہو جیسا ہونے والوں کو ہوا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اصل حاضری تو یہ ہے، وہ جو اعلیٰ حضرت ہی کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو میرے دل کو ذرا تو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو نہ کوئی گیا نہ آیا۔ ارے کیا ہوا خدایا؟ بڑے بڑے اعلان آپ نے سنے نا، موٹر سائیکل چوری گم ہو گیا ہے، موبائل گم ہو گیا ہے، بچہ گم ہو گیا ہے، میرے کاغذات گم ہو گئے ہیں۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں دل گواچ گیا ہے۔ واہ، ڈھونڈو 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 میرے دل کو۔ اچھا کسی کو بچہ ہو نا، نوجوان نہیں آیا تو سارے پریشان ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں شامی چاہ والی دکان تے بیٹھا ہوں ہے، کو تعارف بھی کو اپنا سونا جہا بنا لئیے۔ ہاں تعارف تو یہ ججتا ہے کہ نماز ویلے تے مسیتے ہی ہوں ہے۔ واہ، ٹھیک ہے، چائے کی دکان پہ ہوگا، فاسٹ فوڈ کی دکان پہ ہوگا، پنواڑی کے ہاں وہ 7 بجے جاتا ہے پان لینے کے لیے، وہاں ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت کا دل گم ہوا ہے تو آپ کو دل والا ہی ڈھونڈ کے بتا سکتا ہے کہ ساڑھے پاس دی غلطی ہے کوئی نہ، ہم تو اس روٹ سے بھی واقف نہیں ہیں۔ تو پھر کسی اہل معرفت کو اعلیٰ حضرت کا دل مل گیا، اہل معرفت کو۔ یہ ہمارے بھی، ہم اپنے ذوق کی باتوں کے بھی عادی ہیں، آپ تو جتنا سمجھ پائیں آپ کی مہربانی۔ تو اس پھر معرفت والے نے آ کے بتایا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل۔ انہیں کیا بڑی وال آئی ہے تیرا دل لبن پیچھے، بڑا اوکھا لبیا ہے۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل۔ یہ مسجد ہے اور یہ ادارہ ہے، اس کا جو در ہے نا وہ تھا جہاں سے ہم داخل ہو کے آئے ہیں۔ در دروازے کو کہتے ہیں، اس میں بھی پھر اعلیٰ حضرت ادب کا بادشاہ ہے نا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل۔ در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ واہ واہ، وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ سمجھ رہے ہیں جناب بات کو؟ بہت زیادہ تھک تو نہیں گئے؟ میں تو گھڑی دیکھ رہا ہوں، مجھے تو یاد نہیں آ رہا میں نے کتنے بجے تقریر شروع کی۔ شاہ صاحب قبلہ کے علم میں ہوگا آپ نے حکم کیا۔ ہاں کہاں سے کہاں ہم آئے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ یہ تفکرات ہے، وہ بات تو یہاں سے چلی تھی محبوب قدموں میں، اور اس ہمہ ہمی نے اور اس خواہش پرستی نے اور اس خود غرضی نے اور اس مطلب پرستی نے ہمیں اتنا گما کے رکھ دیا کہ ہم بزرگ بھی تلاش کر رہے ہیں، پیر بھی تلاش کرتے ہیں تو ضرورت والا جو ہماری ضرورت پوری کرے۔
مرشد کا کام دنیا کی ضرورتیں پوری کرنا نہیں ہے، اس کا کام تو اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ دل کی دنیا کو درست کرے اور مالک کی طرف۔ سمجھ رہے بات کو؟ چلیں زیادہ طوالت میں نہیں جائیں گے، اختصار سے کام لیں۔ تو جب اس طرح کی ہمہ ہمی ہوئی ہے، ٹینشنوں میں پڑ گئے، تفکرات میں پڑ گئے، مختلف ذرائع ڈھونڈنے لگ گئے دل ہلکا کرنے کے لیے۔ ایک تو ہو گیا، انہوں نے کہا جی کو دکھی سے سانگ سننے ہیں، میں بڑا دکھی ہوں۔ اب وہ یوٹیوب پہ سرچ ہو رہی دکھی سا سانگ ہے۔ اچھا کچھ غلط سوسائٹی اور صحبت ہو، وہ چرس پی رہا ہے، وہ نشہ کر رہا ہے، چل یار تو کیا فکروں میں رہتا ہے، یہ لگا دو کش، اس کو ادھر لگا دیا۔ اور تیسرا روحانیت ڈھونڈنے پھرا تھا کہ یہ تسکین ہو، تو وہاں بھی کاروباری لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ داڑھ میں درد ہوتا ہے نا جی، یا کان میں درد ہوتا ہے، تو ہماری پہلی اپیل ڈاکٹر سے ہی ہوتی ہے پین کلر انجیکشن لگاؤ۔ انہوں نے کہا باقی گلا بات کرے جی، اینو روکو، ریشے کی وجہ سے داڑھ میں درد ہو رہی ہے تو ڈاکٹر پین کلر انجیکشن لگا دیتا ہے، اس سے نہ ریشہ ختم فوراً ہوا نہ کچھ، لیکن درد ختم ہو گیا۔ درد ختم نہیں ہوتا، انجیکشن درد کا احساس ختم کرتا ہے۔ درد کب ختم ہوگا؟ درد تب ختم ہوگا جب درد کا سبب ختم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دکھی سونگ، یہ نشے کی لت اور یہ دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں، یہ جز وقتی پین کلر انجیکشنوں کی طرح، یہ پین کلر ٹیبلٹ کی طرح ہیں۔ دکھ اپنی جگہ پہ ہے، ناسور اپنی جگہ پہ ہے، بس تھوڑی دیر ادھر ذہن چلا گیا۔ حل اس کا کیا ہے؟ آپ نے جناب سحری کرنی ہے تو کپڑے والی دکان پہ جانا ہے کہ وہاں سے پراٹھا ملے گا۔ کیوں جی؟ کپڑے والے کے پاس، موبائل والے کے پاس، منیاری والے کے پاس، چلو سنارے کے پاس تو جانا بنتا، کروڑوں کا سونا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا چاہے اربوں کا سونا بھی پڑا ہو، وہ پراٹھے والا نہیں ہے۔ پتا چلا کہ جو چاہیے تو وہاں جائیے جہاں وہ دینے والا ہو۔ تو دل غموں سے بھرا ہوا ہے تو اس کی دوا نشہ نہیں ہے، شراب نہیں ہے، چرس نہیں ہے، آئس نہیں ہے۔ پھر کیا اس کا حل ہے؟ اس کا پہلا حل یہ ہے کہ یہ دیکھ کہ کیڑی کمپنی نے بنایا ہے۔ دل بنایا کس نے؟ تو جب یہ پتہ کرنے لگے تو پھر اسی کتاب نے بتایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ ہاں، مہربان نے فرمایا ہم نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے۔ پتہ چلا یہ اس کارخانہ قدرت میں بنا ہے، تو کہا وہاں بنا ہے تو وہیں کلیم کر کے یہ دکھی ہو گیا ہے، یہ غموں میں ڈوب گیا ہے، تفکرات میں ڈوب گیا ہے، ٹینشنوں میں کا شکار ہے، اضطراب کا شکار ہے۔ تو جب وہاں درخواست کی اللہ اللہ مالک اس کا کوئی حل، تو کہا دکھی سونگ نہیں، شراب نہیں، خبردار دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے۔ دلوں کا چین اللہ کی یاد۔ عجب ہمارے ہاں اللہ کی یاد کا تصور طریقہ کیا ہے؟ یہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اللہ اللہ۔ اب آپ میری طرف دیکھیں گے تو پھر کچھ سمجھ میں آئے گا، آپ دیکھیں گے تو نہیں، سنیے، دیکھیے گا، دیکھیں میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اب اس پہ یہ ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمجھے بات کو؟ اور اب یہ ہوا کہ ساتھ اس کے میسج اوپن کر لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذکر ہوتا ہے۔
آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ اور پھر جب یہاں نہیں آتے تو در بدر پھرتے ہیں، تو امام نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا قرآن بندے کی روح کی تسکین کا سبب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن میں کس کے لیے شفا ہے؟ مومنوں کے لیے شفا۔ بیمار ہو قرآن پڑھو۔ رئیس شہر کو سانپ یا بچھو نے ڈنک مارا، صحابہ پاک سے رابطہ کیا گیا، وہ قافلے میں تھے، انہوں نے کہا ہم ٹھیک کر دیں گے، اتنا اتنا سامان لیں گے، کہا دے دیں گے۔ ایک صحابی پاک آئے، پھونک ماری، وہ تڑپتا الجھتا ہوا بالکل ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا۔ جب سرکار کی جناب میں پہنچے تو کریم نے فرمایا تو کی پڑھ کے دم کیتا سی؟ حضور میں الحمد شریف پڑھ کے پھونک ماری تھی۔ تو الحمد شریف تو ہمیں یاد ہے نا، لیکن ہم بے یقین ہیں۔ اگر بہت زیادہ وقت نہ ہو گیا ہو اور آپ بہت زیادہ تھک نہ گئے ہوں تو پھر میں عرض کروں، لیکن عرض اس شرط پر کہ جب تک یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں پوری نہ ہو آپ ہمادن گوش رہیں، ہے نا، کیونکہ بیچ میں رابطہ ٹوٹ گیا تو وہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ سنیں، حضرت رومی پاک نے مسمی شریف میں ایک بات لکھی ہے، جلدی جلدی میں آپ کو، وہ تو بہت طویل واقعہ، اور جو پھر رومی پاک چھیڑ دیتے ہیں ساز، کیا اس میں ہمارے عرصہ فرماتے تھے یہ مسمی شریف ہے نا، یہ اللہ والوں کی روح کی غذا ہے۔ اب تو ہمارا شعر یہ گڈیاں چڑیاں پٹولے موگے پتہ نہیں کیا کیا ہے ہمارے ہاں، تو اب شاعری بھی بس۔ سننا بھائی صاحب، آپ نے ابھی مجھ سے ایگریمنٹ کیا ہے پوری توجہ کا۔ رومی پاک لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک بندہ تھا، امیر قریب تھا، کرائسس کا شکار ہوا، مقروض ہو گیا، حالت یہ ہو گئی کہ اب لوگ اس کا دروازہ توڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ساڑھے پیسے دے۔ عزت دار بندے کے لیے یہ سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ گر گیا سجدے میں، اس نے کہا مالک یا موت دے دے یا اس کا حل دے دے، اس کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں۔ روتا روتا سو گیا، یہاں تک سمجھ گئے؟ روتا روتا سو گیا تو اس کو خواب میں نظر آیا کہ خزانہ مصر میں ہے۔ آنکھ کھلی، مصر چلا گیا کہ مجھے غیبی اشارہ ہو گیا ہے کہ وہاں خزانہ ہے، تو میں وہاں سے جا کے قرض دے دوں گا۔ مصر میں پہنچا، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی مقام، نہ کوئی ایڈریس، نہ پتہ کہاں خزانہ، کون سا خزانہ، کس سے جانا ہے، کس سے بات کرنی، یہ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن پریشان اتنا تھا کہ ایک خواب پر وہ مصر چلا گیا۔ وہاں مسافر خانے میں ٹھہرا، اب وہاں بھی وہی بھوک ننگ ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اس دور میں 2 شفٹیں ہوتی تھی بھکاریوں کی، ایک دن کو ایک رات کو۔ جو پیشہ ور بھکاری نہ ہو اس کو یوں ہاتھ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے رات کا وقت طے کیا کہ میں رات کو چلو کچھ کھانے کے لیے تو مانگوں رات کے اندھیرے میں۔ اتفاق یہ کہ جب یہ مصر میں پہنچا چوریاں بہت زیادہ تھیں، اور بادشاہ نے پولیس افسر کو وارننگ دے دی کہ اگر اب چوری ہوئی تو میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، اس لیے پولیس ایکٹیو ہو چکی تھی۔ اس اجنبی کو دیکھا، پہلا بندہ یہی انہوں نے گرفتار کیا، چوکی لائے، ٹھڈے مکے سوٹے، تو چور ہے، تو ہی کرتا ہے۔ اس نے اس افسر سے کہا رکو میری بات سنو، اس نے ساری بات سنائی۔ اس نے کہا سن لو، اگر میری بات میں صداقت میں کاٹ دینا مجھے، میں تے اگے مرنا چاہنا ہے، میں چور نہیں ہوں۔ اس نے پھر وہ سنایا کہ یوں ہوا اور یوں ہوا، اور خواب میں مجھے دکھایا گیا تو میں مصر آ گیا۔ وہ نیک دل آدمی تھا پولیس افسر، وہ بیٹھ گیا سر کو پکڑ کر۔ اس نے کہا کتنی بار خواب آیا تھا؟ بولا 1 بار۔ اس نے کہا مجھے 3 بار خواب آیا ہے کہ خزانہ بغداد میں ہے۔
یہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ کہاں آیا ہے؟ مصر میں۔ وہ پولیس افسر بولا مجھے 3 مرتبہ جگہ دکھائی ہے کہ خزانہ، اس نے کہا ایسا محلہ ہے، وہ محلہ اس کا نکلا۔ بولا ایسی گلی ہے، گلی اس کی نکلی۔ کوئی ویڈیو تو تھی نہیں جو دکھانا تھی۔ دائیں طرف گھر ہے اس کلر کا، اس کا دروازہ، بولا میرا ہے۔ اندر جا کر جو آخری کمرہ ہے اس کے اندر خزانہ ہے، وہ اس کا گھر تھا۔ کہا ایک خواب پر اتنا لمبا سفر کیا ہے، تھوڑا غور تو کر لیتا، خزانہ تو تیرے گھر میں ہے۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، در در جو تکے کھانے ہیں تو قرآن تے اپنے کول ہے نا جناب، قرآن تو اپنے پاس۔ باہر جائیں گے پھر دھکے ہیں، پھر ٹھڈے ہیں، پھر مکے ہیں، خزانہ گھر کے اندر ہے۔ مجھ پر جی جادو ہو گیا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یاد نہیں، آیت الکرسی یاد نہیں، تو یقین سے پڑھ اور چیلنج کر دنیا کے جادوگروں کو۔ شب قدر گزری نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ مفسرین نے کہا اتنی سلامتی ہے کہ شب قدر میں کچھ جادوگر جادو کرنا چاہے اس کا جادو بے اثر ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ سلام ہو تو رات میں منفی جادو بے اثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو سلامتی کا مرکز قرآن موجود ہے، نحوست ہے، بے برکتی ہے۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں 3 دن سورہ بقرہ پڑھی جائے یہ ہر قسم کی نحوست بے برکتی نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ فکر معاش ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور علیہ السلام سے سنا اپنی بچیوں کو، عورتوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو، جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ بتاؤ کچھ سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب؟ کالا بکرا، کالا مرغا، 3.5 میٹر کالا کپڑا، کالے ماں، کالی رات، کن چکروں میں ہو؟ نور 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 اور نور، الحمد سے تاو الناس نور۔ یہ کالا 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 کن چکروں میں پڑے ہو؟ واپس آ جاؤ اور اس کو سمجھو، مجھ سے شروع ہو جائیں۔ اور میرے آئین پر دل کی طرف بزرگ تشریف رکھتے ہیں، یہ بڑے ہیں، میں باقی حضرات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، مجھ سے پہل کر لیں۔ میری کتنی عمر ہو گئی، آپ کی کتنی عمریں ہیں؟ آج کی تاریخ تک جس وقت ہم آپ کے پاس بیٹھے 29 مارچ ہے، آج کی تاریخ تک کتنے ہم میں سے ہیں جنہوں نے مکمل قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا؟ یہ آپ ابھی اسی الماری سے ترجمے والا قرآن لے کر آئیں، زیادہ سے زیادہ 1000 صفحہ ہوگا، بڑے حروف کا مزید ہو تو 1100 صفحہ مان لیجئے۔ اپنے کل سالوں پر ہم تقسیم کریں، ہم 1000 صفحہ بھی پوری زندگی میں نہ پڑھ سکے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب موبائل نیا نیا چلا تھا، اس وقت ہمارے شہر میں تو نہیں چلتا تھا، جب ہم فیصل آباد انٹر ہوتے تھے تب اس کی چلیاں کھڑکتی تھیں، تو اس وقت وہ بالکل سادہ سے موبائل ہوتے تھے، تو ٹوں ٹوں ہوتی تھی، تو جن کو وہ انگلش نہیں پڑھنی آتی میرے جیسے کو، تو وہ حضرت شاہ صاحب سے عرض کر دیا، بھائی صاحب سے کہہ دیا، آپ سے کہہ دیا، ویکھیا جی کی کہندے نے، ایک ٹلی کھڑکتی تھی تو ہم اس کو آن کر کے دکھاتے تھے، دیکھیے کیا پیغام آیا ہے، ایتھے 30 پارے 24 گھنٹے گھر چ موجود نے، رب کا میسج آ چکا۔ جی آپ نہیں پڑھنا آندا ان علماء کو لے آ جائیے، دسیا جے رب کی فرماندا ہے۔ کب؟ ساری رات بیت جاتی ہے بھائی صاحب، موبائل کو کھولا ہے، فیس بک اور یوٹیوب کی سمندر میں غوطہ زن ہوئے، جب پیکج ختم ہو یا بیٹری بالکل جواب دے دے تب کلاک کی طرف دیکھتے ہو 12 بج گئے، 1 بج گیا۔
24 گھنٹوں میں 5 منٹ بھی نہیں نکلتے کہ ایک ورقہ پڑھ لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. پھر غیروں سے کیا شکوہ کریں؟ غیروں سے کیا شکوہ کریں؟ یہ مدرسوں کی 4 دیواریاں، کوئی ان سے آ کے پوچھے ان کا درد دل مدرسے کیسے چلتے ہیں. میں خود مدرسے والا ہوں. کیا کیا ہم پیشکشیں نہیں کرتے. کوئی داخلہ فیس نہیں، کوئی ماہانہ فیس نہیں، بچے کو یونیفارم تک بھی دے دیں گے، کتابیں بھی دے دیں گے، بیمار ہوا تو دوا دارو بھی ہم کریں. اسکول والے اسکول میں بھی نہیں چلا، اکیڈمی میں بھی نہیں چلا، کن ذہن ہے، سب نے جواب دے دیا چلو لے آؤ، یہ بھی لے آؤ. کلیئر کٹ نکما قرار دے دیا اسکول کے ماسٹر نے اور ٹیوٹر نے اور اکیڈمی والے نے کہ یہ نہیں پڑھ سکتا. اتنے لیبل اور ننگا سر اور خالی سینہ لے کر ان 4 دیواریوں میں آتا ہے. سلام ہے ان مدرسے چلانے والوں کو کہ جب آپ کو واپس دیتے ہیں تو ننگا سر نہیں پگڑی ہوتی اور خالی سینہ نہیں، بیچ میں قرآن ہوتا ہے. 5-6 افراد پر مشتمل فیملی ہو تو مہنگائی کا اثر اس کے کچن پہ اتنا پڑتا ہے. مدرسوں کے حال کیا ہوں گے جہاں 20 سینکڑوں طلبا صبح و شام کھانا کھاتے ہوں، وہاں بجلی بھی چلتی ہو، اساتذہ کی خدمات بھی ہو. آپ نہیں دیکھتے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کوئی داخلہ فیس نہیں ہے، کوئی ماہانہ فیس نہیں ہے، یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے، کھانا بھی ہم کھلائیں گے. پر صبح جب ہم روڈوں پر دیکھتے ہیں تو رکشے اور وینیں ان سفید ٹوپیوں والے طلباء سے نہیں بھری ہوتی. مختلف رنگ برنگی یونیفارم میں، رکشے والے کا بھی کرایہ، وین والے کا بھی کرایہ، اسکول کی ماہانہ تگڑی فیس، اکیڈمی والے کی تگڑی فیس. آج یلو ڈے ہے، آج گرین ڈے ہے، آج پیزا پیپسی لے کے آنا ہے، یہ خرچے بھی چل رہے ہیں. کتنا کی عشق ہے ہمیں قرآن کے ساتھ. کہیں دعوے کرتے کرتے نہ ہم مر جائیں اور زندگی ختم ہو جائے. علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اناف کے بڑے عظیم صوفی مفسر گزرے ہیں. انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا کہ وہ جو خالی جگہ ہے نا وہاں محل بناؤ. تو اس کے گورنر نے وہ خط کو چوما اور خوشبو لگا کے نا ایک خوبصورت باکس میں رکھ دیا. اگلا لیٹر آیا کہ عمارت کا نقش و نگار یوں ہو، اگلا لیٹر آیا کہ اس کا فرنیچر یہ ہو، اگلا لیٹر آیا